بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th گریڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ اوکے 7th گریڈ، پریویس ویڈیو میں ہم اپنا ایکسرسائز کمپلیٹ کر چکے اور آج ہم کچھ نیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب جو ہے وہ اس ویڈیو کو فل کنسنٹریشن اینڈ فل فوکس کے ساتھ سنیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج ہم کچھ نیا پڑھنے جا رہے ہیں، رائٹ؟ ویری گڈ۔ اوکے سو 7th گریڈ، آج ہم مضمون نویسی کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سلیبس میں مضمون جس کا عنوان ہے پیارا وطن، جس کا موضوع پیارا وطن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مینشن ہے، لیکن مضمون لکھنے سے پہلے اور مضمون کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مضمون کیسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مضمون نویسی اور آج ایک اچھی مضمون کو لکھنے کے کیا کیا سٹیپس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے گریڈ 7 مضمون لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو طلبہ ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے خیالات کو ایک اچھے اور مؤثر انداز میں ظاہر کر لے، ٹھیک ہے؟ سو آج میں آپ کو کچھ انسٹرکشن دوں گی، میں آپ کو کچھ ہدایات دوں گی، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ ایک اچھے مضمون نگار بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ اوکے 7th گریڈ، سب سے پہلے جو آپ کا پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ مضمون لکھ رہے ہو، یعنی آپ کا جو موضوع ہوتا ہے اس کے آپ ہر ایک اینگل پر اچھے سے سوچیں، اور پھر کیا کریں کہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی خیالات آتے ہیں ان کو آپ ایک خاص ترتیب میں اپنے ذہن میں جمع کر لیں، ٹھیک ہے؟ مطلب اس موضوع سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں، اس کو ایک خاص ترتیب سے اپنے ذہن میں جمع کر لیں اور پھر جو ہے مضمون لکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مضمون کی جو ترتیب ہوتی ہے یا جو ہم باتیں کرتے ہیں یا جو باتیں ہم اس میں مینشن کرتے ہیں، جتنے بھی ہم انفارمیشن اس میں مینشن کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ باتیں آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو بات ہم نے پہلے کرنی ہوتی ہے اس کو پہلے جو ہے آپ لکھ دیں، یا جو بات جو ہے وہ پیچھے لکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ پیچھے لکھ لیں، مطلب بات کو آگے پیچھے کرنے میں جو ہے وہ آپ نے خاص جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ بات کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو اس سے مضمون میں وہ بے ربط یا وہ چیز جو ہے اس میں ربط جو ہے وہ قائم نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ وہ کنیکشن قائم نہیں رہتا۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مضمون کو آپ نے پیراگراف میں لکھنا ہوتا ہے، مضمون کو پیروں میں تقسیم کر کے لکھے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہر ایک پیراگراف میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بات ڈسکس کر لے، ایک چیز ڈسکس کر لے کہ اور یہ کہ جو ہے وہ جو جملے ہوتے ہیں وہ آپس میں مربوط ہونے چاہیے، مطلب آپس میں ان کا کنیکشن ہونا چاہیے۔ اچھا، چوتھا جو آپ کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا مطلب ہوتا ہے یا جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہو، جو لکھنا چاہ رہے ہو، اس کو آپ چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملوں میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لمبی بات لکھنے سے اکثر جو ہے وہ بات الجھ جاتی ہے اور پڑھنے والا بھی اس کو جلدی سمجھ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو آپ پیراگراف لکھتے ہو اس میں آپ ایک خاص بات کا خیال رکھیں کہ پیراگراف میں مختلف قسم کے خیالات کو جمع کرنے کی کوشش مت کریں، ٹھیک ہے؟ مطلب جو ایک پیراگراف ہوتی ہے اس میں آپ ایک ہی خیال جو ہے وہ اس کو آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک پیراگراف میں زیادہ باتوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے مت لکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، مطلب جو ہمارا جو موضوع ہوتا ہے یا جو اگر ہم ایسے لکھتے ہیں تو جو ہمارا مضمون ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں یا غیر ضروری باتیں جو ہے وہ اس کو لکھنے سے جو ہے وہ گریز کریں، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پر جو ہے وہ مضمون میں ایک بات کو بار بار نہ دہرائے، مطلب جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں ان کا بار بار استعمال جو ہے وہ مت کرے، کیونکہ اس میں مضمون سے جو ہے وہ اٹریکشن اور وہ کشش اور وہ جو اس کی کیا ہوتی ہے افادیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مضمون لکھتے وقت آپ نے اپنی املا کی جو غلطیاں ہے اس سے بچے، ٹھیک ہے؟ اپنے الفاظ کی جو آپ کی لکھنے کی جو وہ ہے املا کی جو آپ کی غلطیاں ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ آپ بہت زیادہ کوشش کریں کہ آپ کی املا کی جو ہے وہ غلطیوں کی امکان جو ہوتا ہے وہ کم سے کم رہے، ٹھیک ہے؟ اچھا،
مضمون میں آپ جو کچھ بھی لکھتے ہو سوچ سمجھ کر لکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ مضمون میں جو ہے مضمون لکھتے وقت آپ زیادہ جو ہے وہ الفاظوں کو کاٹنا یا پھر جو ہے وہ لکھنا پھر جو ہے اس کو ریموو کرنا، مطلب یہ ان چیزوں کی جو ہے وہ نوبت نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جب آپ مضمون ختم کر لیتے ہیں تو آپ ایک بار ضرور جو ہے وہ اس کے لیے ریڈ کرنے کے لیے وقت نکالیں اور اس کو ایک بار جو ہے وہ اچھے سے دہرائیں، اور پھر اس میں جو چھوٹی بہت غلطیاں ہوتی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اس پر جو ہے سوچیں اور اس کو ریموو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ سٹیپ تھے جو ایک اچھی مضمون لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اب ہم بڑھتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھا مضمون کیسے لکھنا ہے، اور جو آپ کے سلیبس میں مینشن ہے اسی مضمون کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، رائٹ۔ اوکے، سو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے پیارا وطن، ٹھیک ہے۔ سو ہم اپنے پیارے وطن یعنی پاکستان کے بارے میں ایک مضمون لکھیں گے، اور یہ مضمون میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو اچھے سے ریڈ کر کے اس کو لرن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو میرا پیارا وطن پاکستان ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے۔ پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو یعنی 14 اگست 1947 کو حضرت قائد اعظم کی شب روز محنت اور قوم کی مخلص اور محنتی کارکنوں کی انتھک قربانیوں کی وجہ سے دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا۔ انتھک بے شمار قربانیوں کی وجہ سے اور بہت زیادہ محنتوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پر ابھرا یعنی ظاہر ہوا، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں اچھا، اب ہم اس پیراگراف میں تو ہم نے پاکستان کی تھوڑی سی جو ہے وہ اس ہسٹری کو ٹچ کیا، اب ہم اس کے جو ہے وہ ایک مطلب زبانوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک الگ پیراگراف ہے، ٹھیک۔ اوکے، سو پہلے پیراگراف میں ہم نے پاکستان کی جو تاریخ تھی یا اس کا قیام جو ہے وہ کیسے ہوا تو اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت لکھا، اور اب ہم پاکستان کی جو قومی اور علاقائی زبانیں ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو پاکستان میں اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی اور کشمیری زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہمارے پورے ملک کی قومی زبان، ٹھیک ہے، ملک میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ملک کی پوری ملک کی قومی زبان اردو ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، جو بڑا خوبصورت شہر ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس دوسرے پیراگراف میں ہم نے پاکستان کی قومی اور علاقائی زبانوں کے بارے میں لکھا، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کی تھوڑی سی جو ہے وہ زراعت کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کیسا ملک ہے۔ سو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن اب خدا کے فضل سے صنعت و حرفت میں بھی کافی ترقی آ چکی ہے، یعنی فیکٹریز انڈسٹریز وغیرہ میں بھی کافی کام ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اسلامی ممالک سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان میں تعلیم پر بھی اب بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھی عام ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، نیکسٹ پیراگراف میں ہم کچھ دفاعی یعنی ڈیفنس کہ پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کیسا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا لکھتے ہیں۔ سو دفاعی لحاظ سے پاکستان بڑا مضبوط ملک ہے۔ پاکستان کے فوجی سپاہی صحت مند اور توانا ہے، یہ بہادر جان باز سپاہی ہماری جان و مال اور آبرو کے محافظ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس لاسٹ پیراگراف میں ہم پاکستان کے جو ہے وہ تھوڑے بہت جو بڑے شہریں ہیں اور جو اہم شہر اور اہم قصبے ہیں اس کے بارے میں تھوڑے بہت جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام بڑے شہر اور اہم قصبے ریل اور سڑکوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور لاسٹ میں پاکستان کے لوگوں کے بارے میں کہ پاکستان کے لوگ بڑے مہمان نواز، جفاکش، محنتی اور ذہین ہیں، اور مجھے اپنی وطن سے گہری محبت اور سچی عقیدت ہے اور اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایک شارٹ سا ایسے تھا، میں نے زیادہ لینتھی نہیں کیا کیونکہ آپ کی جو ہے وہ مطلب تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو اور آپ کی آسانی کے لیے اس کو میں نے بہت شارٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ اسی پہ فوکس کریں، لیکن ساتھ میں آپ جب بھی ایک ایسے لکھتے ہیں تو اور ایک مضمون لکھتے ہیں تو انہی ہدایات پر عمل کر کے آپ گھر میں بھی جو ہے وہ کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی مضمون پر، کسی بھی موضوع پر آپ جو ہے وہ خود سے ایک اچھا ایسے لکھنے کے کوشش کریں، اور انہی ہدایات پر عمل کر کے پھر آپ جو ہے وہ جج کریں کہ آیا انہی پر عمل
کر کے میں نے ایک ایسے لکھا ہوا ہے، تو مطلب اپنے ایسے کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کرے، مطلب اس کو دیکھ لے اور اس کو جج کرے کہ آیا یہ کتنا جو ہے وہ مفید ہے یا یہ کتنا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ سو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے جو ہے وہ کیئر کریں اور اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں۔ اللہ حافظ۔